بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی ہماری زندگی کے لیے امرت کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ تاہم پانی کے بعد چائے اپنی پسند کے مشروب کے طور پر پہلے نمبر پر آتی ہے، اور نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ افریقہ کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ یہ برطانیہ، کینیڈا اور ایشیا کے باشندوں میں بھی یکساں طور پر مقبول ہے۔ اور پھر رات بھر کی نیند کی سستی دور کرنی ہو یا کام کے دوران میں تازہ دم ہونا ہو، دونوں صورتوں میں چائے ایک بہترین مشروب کے طور پر مشہور ہے۔ چائے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 2737 قبل مسیح یعنی تقریباً 5000 سال قبل سب سے پہلے ایک چینی شہنشاہ نے اسے صبح کے مشروب کے طور پر استعمال کیا اور چائے کو ایک نئی شہرت نصیب ہوئی۔ چائے کی مختلف اقسام ہیں جن میں کالی چائے اور سبز چائے سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ یہ دونوں قسم کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ فرق صرف چائے کی پتیوں کی پروسیسنگ یعنی ان کو تیار کرنے کے طریقے میں ہوتا ہے۔ چائے کے شوقین اکثر سبز چائے اور دودھ والی چائے کے بارے میں بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چائے بہتر ہے۔ اگر ہم صرف ذائقے کو چھوڑ کر چائے کے صحت بخش اجزاء کے بارے میں بات کریں تو اس میں پہلے نمبر پر آتے ہیں کیٹیچنز۔ کیٹیچنز ثابت شدہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو بیماری اور بڑھاپے کے لیے ذمہ دار فری ریڈیکل سے بچا کر ہمیں صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے کالی چائے جس میں دودھ اور شکر بھی شامل ہو پینے سے کیٹیچنز زیادہ مقدار میں حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ چائے میں دودھ کی موجودگی فائدہ مند کیٹیچنز کو جسم میں جذب ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ چائے میں موجود دوسرا اہم جز کیفین ہوتا ہے، جو کہ سبز چائے کے مقابلے میں کالی چائے میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سستی دور کرنے کے لیے چائے پینے کے خواہش مند ہوں تو سبز کی جگہ کالی چائے استعمال کریں، اور وہ بھی بغیر دودھ کے۔ سبز چائے میں تیسرا اہم جز فلورائڈ ہوتا ہے، اور سبز چائے کے باقاعدہ استعمال سے فلورائڈ کی اچھی مقدار حاصل کی جا سکتی ہے، جو ہماری ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ البتہ دودھ والی چائے سے یہ بہت ہی کم مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ سبز چائے کے باقاعدہ استعمال سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سبز چائے میں موجود ہوتا ہے EGCG یعنی ایپی گیلو کیٹیچن گیلیٹ، جو ہماری خون کی نالیوں کی اندرونی سطح کو ہموار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سبز چائے جسم میں پیدا ہونے والے ٹاکسنز یعنی زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سبز چائے کے استعمال سے میٹابولزم بہتر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وزن کم کرنے میں بھی سبز چائے کا کردار بہت اہم ہے۔ اس ویلاگ سے اتنی بات تو واضح ہے کہ اگر صحت کی بہتری کی بات کی جائے تو سبز چائے کالی اور خاص طور پر دودھ والی چائے سے بہت بہتر ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، آئیے اور آج سے ہی سبز چائے کے 1 سے 2 کپ کو اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنائیے اور سبز چائے کے فوائد حاصل کریں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہباں۔